معذور بچہ دنیا کا سب سے بڑا موجد بنا۔ یہ 1876 کی بات ہے کہ پتجھڑ کا موسم تھا اور صبح کا وقت۔ شہر نیو یارک کے مشین بنانے والے ایک مستری نے ابھی آ کر اپنی دکان کھولی ہی تھی کہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور مستری کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما کر بولا، آپ اس طرح کی ایک مشین بنا دیں گے؟ مستری نے غور سے کاغذ کو دیکھا، اس پر ایک مشین کا بے ڈھنگا سا خاکہ بنا تھا۔ مستری بولا، بنا تو دوں گا، لیکن یہ مشین ہے کس کام کی؟ اگر تم نے میرے خاکے کے مطابق مشین بنا دی تو وہ گانا گائے گی، نوجوان نے جواب دیا۔ مستری نے اسے اس طرح دیکھا جیسے کوئی پاگل دکان میں آ گیا ہے۔ تمہیں اعتبار نہیں آیا؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، اگر یہ مشین سچ مچ بول اٹھی تو کیا دو گے؟ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، شرط رہی، مستری بولا۔ میرے پاس رقم تو نہیں ہے، نوجوان نے کہا، البتہ میں ہار گیا تو تمہیں پیپا بھر شہد دوں گا۔ مستری رضامند ہو گیا اور اس نے وہ عجیب و غریب مشین بنانی شروع کر دی۔ چند روز بعد نوجوان آیا، مشین تیار تھی۔ اس نے اطمینان سے اس کا جائزہ لیا، پھر جو اس کا ہینڈل گھمایا تو اس میں سے ایک باریک لیکن صاف آواز نکلی۔ مستری نے گھبرا کر پہلے مشین کو دیکھا اور پھر نوجوان کو، اور بڑی تیزی سے دور کی طرف بھاگا۔ نوجوان نے اسے روک لیا اور ہنس کر بولا، ارے بھائی، کہاں چلے؟ شرط تو پوری کرتے جاؤ۔ یہ تھا دنیا کا سب سے پہلا گراموفون، اور اس نوجوان کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ ایڈیسن دنیا کا سب سے بڑا موجد تھا۔ اس نے 1000 سے زیادہ چیزیں ایجاد کیں۔ ان میں گراموفون، بجلی کا بلب اور سینما ایسی ایجادات ہیں جنہیں شاید ہی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈیسن کی یادگار بنانے کی ضرورت نہیں، اس کی چھوڑی ہوئی کتنی چیزیں اس کی یادگار ہیں۔ دنیا کے بہت سے مشہور لوگوں کی طرح ایڈیسن بھی غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ وہ 11 فروری 1847 کو میلان میں پیدا ہوا۔ یہ امریکہ کے صوبے اوہایو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ ذرا بڑا ہوا تو باپ نے اسکول میں داخل کر دیا، لیکن غریبی کی وجہ سے ایڈیسن کی تعلیم جاری نہ رہ سکی۔ اس نے بری بھلی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور بہت سی اچھی باتیں اپنی خداداد ذہانت سے ہی سیکھیں۔ اسے سائنسی تجربوں سے بڑی دلچسپی تھی اور اس نے گھر کے ایک کونے میں ہی اپنی چھوٹی سی ایک تجربہ گاہ بنا لی تھی، جس میں وہ نت نئے تجربے کرتا رہتا تھا۔ غریبی سے مجبور ہو کر ایڈیسن ریل گاڑیوں پر اخبار بیچنے لگا۔ کچھ رقم جمع کر کے اس نے چھاپنے کی ایک مشین خرید لی اور ریل کے ایک ڈبے میں خود اخبار چھاپنے لگا۔ اس وقت ایڈیسن کی عمر صرف 15 برس تھی۔ اسی ڈبے میں ایک دن کوئی تجربہ کر رہا تھا کہ اتفاق سے فاسفورس بھڑک اٹھا اور ڈبے میں آگ لگ گئی۔ گارڈ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ایڈیسن کا سارا سامان نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کے کان پر اس زور سے مکہ مارا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہرا اور معذور ہو گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بددل ہو کر سائنس کے تجربوں کا نام تک نہ لیتا، لیکن ایڈیسن کی ہمت اور استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، بہرا پن میرے لیے رحمت ثابت ہوا ہے۔ اب میری ساری توجہ کام کی طرف لگی رہتی ہے اور فضول باتیں سننے میں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ کچھ دن بعد ایڈیسن کو تارے برقی کی اور پھر سگنل بھیجنے کی نوکری مل گئی۔ اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا جو خود بخود سگنل بھیج دیا کرتا اور وہ آرام سے سوتا رہتا۔ پھر ایڈیسن نیو یارک آ گیا اور وہاں اس نے ایک مشین ٹھیک کر دی جو منڈیوں کے بھاؤ بیچنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہاں اسے بڑی اچھی ملازمت مل گئی۔ یہاں سے اس نے ترقی کی۔ اس نے تارے برقی کے علاوہ ٹیلی فون کے نظام کو بہتر بنایا۔ 1876 میں اس نے فونوگرام ایجاد کیا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔
ایڈیسن کی سب سے بڑی ایجاد بجلی کا بلب ہے، جس کی روشنی سے آج شہر، قصبے اور گاؤں تک جگمگا رہے ہیں۔ ایک اور دلچسپ ایجاد اس کے نام کے ساتھ آتی ہے۔ یہ ایک کیمرہ تھا جس کا نام اس نے کائناٹوگراف رکھا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا کیمرہ تھا جو سیلولائٹ کی فلم پر چلتی پھرتی تصویریں اتارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کائناٹو اسکوپ نامی ایک اور مشین بنائی جو اس فلم کو پردے پر دکھاتی تھی۔ اس کے ساتھ فونوگراف لگایا تو متحرک تصویریں باتیں بھی کرنے لگیں۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑی تو ایڈیسن کی عمر 67 سال تھی۔ اس عمر میں بھی اس نے اپنے ملک کی فوج کے لیے 40 چیزیں ایجاد کیں جن سے جنگ میں بہت فائدہ ہوا۔ آخر 18 اکتوبر 1921 کو 84 برس کی عمر میں دنیا کا یہ سب سے بڑا موجد دنیا سے رخصت ہوا۔ الفاظ معنی: مستری، کاریگر، بے ڈھنگا، بے ترتیب، منہ مانگی قیمت، خدا داد، قدرتی یا فطری، فاسفورس، ایک کیمیائی مادہ، استقلال، مضبوطی یا مستقل مزاجی، متحرک، حرکت کرنا۔ سوال جواب۔ پہلا سوال، ایڈیسن کب اور کہاں پیدا ہوا؟ جواب: ایڈیسن 11 فروری 1847 کو امریکہ کے صوبے اوہایو کے قصبے میلان میں پیدا ہوا۔ سوال نمبر 2، ایڈیسن نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جواب: ایڈیسن نے تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ سوال نمبر 3، ایڈیسن اپنے تجربے کہاں کرتا رہتا تھا؟ جواب: ایڈیسن اپنے تجربے ریل کے ڈبے میں کرتا رہتا تھا۔ سوال نمبر 4، ایڈیسن نے چھاپنے کی مشین خریدنے کے لیے رقم کیسے جمع کی؟ جواب: ایڈیسن نے چھاپنے کی مشین خریدنے کے لیے رقم اخبار بیچ کر جمع کی۔ سوال نمبر 5، ایڈیسن کو پہلی نوکری کس کام کی ملی؟ جواب: ایڈیسن کو پہلی نوکری تارے برقی کی اور پھر سگنل بھیجنے کی ملی۔ سوال نمبر 6، ایڈیسن کی سب سے بڑی ایجاد کیا ہے؟ جواب: ایڈیسن کی سب سے بڑی ایجاد بجلی کا بلب ہے۔